A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We will continue our lecture of chapter Ideological Basis of Pakistan. हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडियोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग्स, जो है आइडियोलॉजी की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दी थी कि एक्चुअली आइडियोलॉजी होती क्या है। और फिर हमने ये बताया था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या होती है, क्योंकि वहैसियत मुसलमान हमें ये हमारे लिए जो सबसे बेस्ट एक आइडियोलॉजी है अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी। और उसकी बेसिस हमने बताई कुरान और सुन्नत। आज हम आपको डिटेल के साथ आज के लेक्चर में बताएंगे कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है क्या। यानी हम जब इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो वो सोर्सेज है कहाँ से, वो कहाँ से हमें वो आइडियोलॉजी की जो हमें रूल्स और उसकी सारी जो डायरेक्शंस मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं। हमने इससे पहले ये सिर्फ दो बातें कही थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि उसको कोई डिसिप्लिन, कोई डायरेक्शंस, कोई ऑब्जेक्टिव हो किसी भी सोसाइटी के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए या आगे चलने के लिए। लिहाजा या तो किसी सोसाइटी में थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये बात जो है हम देखते रहे, जब इस्लामिक डेवलपमेंट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हम ह्यूमन जो सिविलाइजेशन में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है हम उसमें देखते रहे हैं कि किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी को जो अडॉप्ट किया जाता है। और पुरानी जो हमें जो एविडेंस मिलते हैं या हमें बातें हमने देखी हैं, बुक्स देखी हैं, वो है ग्रीक जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे, जिसमें सोक्रात था, अरस्टू था और इस तरह के बड़े उस लेवल के लोग थे जो कि अपनी सोसाइटी के लिए गाइडेंस जो है ना प्रोवाइड किया करते थे। और वो इतनी हाई लेवल की उस ज़माने में पर्सनालिटीज़ थी कि लोग उनकी हर बात को माना करते थे। लिहाजा उन्होंने बहुत ही हाई लेवल के अच्छी जो गोल्स सिलेक्ट किए अपनी सोसाइटी के लिए। लेकिन बहरहाल वो एक इंसान थे और जो सबसे जो बड़ी और उससे भी जो अल्टीमेट हाइट पे जो आपको गाइडेंस मिलेगी आइडियोलॉजी की, वो कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी डिवाइन गाइडेंस, यानी वो गाइडेंस जो अल्लाह ताला की तरफ से हो। और अल्लाह ताला की तरफ से जब दी जाती है तो किसे दी जाती है? अल्लाह ताला जो जिस इंसान को मुंतखब करते हैं इस गाइडेंस की प्रीचिंग के लिए, यानी अंबिया रसूल उनको मुंतखब करते हैं और वो अल्लाह ताला की इस गाइडेंस को जो प्रीच करते हैं, लोगों में फैलाते हैं। लिहाजा उससे बेहतरीन कोई जो है वो आइडियोलॉजी हो ही नहीं सकती। अब हमें ये देखना है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी की सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से इस्लामिक आइडियोलॉजी के हम जो है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स और उसके जो है वो गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले और जो आइडियोलॉजी है वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, यानी वो उसकी ऐसी क्या बात होती है कि हमें पता चलता है कि ये फलानी सोसाइटी की आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये ग्रीक आइडियोलॉजी है, या इस तरह की। वो लोगों का जितना ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है, वो लोग उस सोसाइटी के लोग जिस इंटेंसिटी से उसको एडॉप्ट करते हैं रूल्स रेगुलेशंस उस आइडियोलॉजी को, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है उस सोसाइटी से। तो बिल्कुल इसी तरह इस्लामिक आइडियोलॉजी भी तमाम मुसलमानों की लाइफ से रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि बेसिकली इस्लामिक आइडियोलॉजी होती क्या है। ठीक। और हमें इस्लामिक आइडियोलॉजी जो हमारे सोर्सेज हैं वो हैं कुरान एंड कुरान एंड सुन्नत, यानी कुरान जो अल्लाह ताला की तरफ से एक किताब नाजिल की गई है, और सुन्नत यानी वो तमाम जो प्रैक्टिकल उसकी जो हमें कुरान की जितनी भी गाइडेंस है उसकी जो हमें प्रैक्टिकली हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है वो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिली है।
انہوں نے اس پوری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس تھی اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دکھائے تاکہ تمام مسلمان اس سے سیکھیں اور ایک اسلامک اسٹیٹ اور اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ لوگوں میں ریفلیکٹ کرے، لوگوں کی زندگیوں سے ریفلیکٹ کرے، اسلامک سوسائٹی سے ریفلیکٹ کرے. ٹھیک. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک تو ہماری آج کے اس میں جو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہولی قرآن. ہولی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے اور اس کا جو آبجیکٹ ہے اور اس کا جو مین جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے؟ ہیومن، انسان. پوری قرآن انسان کو ایڈریس کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر لیول پہ انسان کو گائیڈنس کر رہے ہوتے ہیں، انسان کو جو ہے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. جو پہلی سورت ہے یعنی سورہ فاتحہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں جو ہے، یعنی اس سورہ فاتحہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ ایسے دعا کرو، مجھ سے مانگو، اس طرح سے زندگی گزارو، ان چیزوں سے بچو، سیدھے راستے پہ چلو اور برے راستوں سے بچو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی جو سورہ اس میں بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہمیں بیسک جو ہمیں ایک نالج ملتی ہے ایک سوسائٹی کو ہماری اپنی زندگی گزارنے کے لیے، وہ اس سورہ سے ملتی ہے. اور پوری جو اسلامک پوری جو انڈیویجول کی ایک لائف ہے اس کو یہ سراؤنڈ کور کی ہوئی ہے. اس کی ایک ایک بات ہماری جو لائف کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. قرآن ہی پرماننٹ بیسس آف اسلام ہے. It provides a detailed guidance to the people concerning to the social and economic law. یعنی سوشل اور اکنامک لا یہی بیسیکلی پوری ہیومن جو لائف ہے اس کو کور کی. یعنی سوشل لائف ایک بہت بڑے کینوس پہ اگر ہم بات کریں تو سوشل یعنی انسانی زندگی کا کوئی بھی جو اسپیکٹ ہے وہ اس سے باہر نہیں ہے. اور اکنامک لا انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری بزنس ایکٹیویٹی، زندگی گزارنے کے لیے کاروبار، بزنس اور بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اس تمام چیزوں کی گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے. اور کسی بھی انڈیویجول یا کلیکٹیو لیول پہ یعنی سوسائٹی کے لیول پہ سسٹینیبل، پرپسفل اور پیسفل جو گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے تاکہ یہ سوسائٹی جو ہے جسے ہم اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو، پرپسفل اور پیسفل، یعنی وہ زندگی بھی گزاریں ایک پرپسفل آبجیکٹ کے تحت، یعنی ان کا جو ایک آبجیکٹو وہ زندگی گزارنے کا، اور پیسفل سوسائٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی تو وہ اسلامک جو لا ہے اس کو فالو کریں گے، اس کی پریچنگ کریں گے اور دنیا جہان میں وہ اس کو ریفلیکٹ کرے گا کہ ایسی ہوتی ہے اسلامک سوسائٹی، ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمان. ٹھیک. اس وجہ سے ہمیں جو بیسک اور الٹیمیٹ جو گائیڈنس ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے. نمبر 2 سنت کے جیسے پیچھے میں نے اپنے پریویس لیکچر میں اس میں بھی اسٹارٹنگ میں نے بتایا کہ سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی جو انہوں نے ہمیں اپنے اعمال کر کے دکھائے اور بتائے اس کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی قرآن کی جو ایلیبریشن ہے، قرآن جو ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، چاہے وہ سوشل طرف سے ہو یا اکنامیکلی ہو یا کسی اور طرف سے ہو، اس کو جو ہمیں ڈیٹیل طریقے سے سمجھایا اور بتایا اور اس کو اپلائی کر کے دکھایا، وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. اور انہیں کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جو ہماری گائیڈنس سے رہ گیا ہو یا ہماری گائیڈنس اس سے نہ ہوتی ہو. یعنی ہمیں تقریباً تمام پہلو سے زندگی گزارنے کی اور ہیئر آفٹر یعنی زندگی کے بعد ہمیں جو چیزیں سامنا کرنا ہوگا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو تیار کیا. یعنی قرآن نے جو ہمیں ایک فنڈامنٹل پرنسپل بتایا جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور اس طرح کی دوسری جو فرائض ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. اور ہمیں اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہوتی تھی یا جو بھی کنفیوژن تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا
اور ایک براڈر پرسپیکٹو میں، یعنی سوشل جو ہے بہت ہی بڑی انسانی زندگی کا ایک اسپیکٹ ہے، اس میں ابھی ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کی. نمبر 3 از ٹریڈیشن اینڈ کلچرل ویلیوز. اسلام جو ہے وہ کسی بھی ٹریڈیشن یا کلچر کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا، اس کو روکتا نہیں ہے، اس سے منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ابد سے ہے اور قیامت تک کے لیے، اور انسانی زندگی چینج ہوتی رہے گی. جو آج سے 1000 سال پہلے جس طرح لوگ رہا کرتے تھے اب نہیں رہتے، یا اس سے آگے بھی لوگوں کی لائف اسٹائل اور پورے جو زندگی گزارنے کے طور طریقے وہ چینج ہوتے رہیں گے. لہذا یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے. تو لہٰذا یہ دین یا مذہب جو اسٹک نہیں ہے، یعنی رکا ہوا نہیں ہے، اسٹیٹک پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ایک گریجولی جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جائے گا، اس کی جو نالج، اس کی اپروچ چینج ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اسی طرح سے اس کے ٹریڈیشن اور کلچر بھی چینج ہوتے رہیں گے. تو اسلام اس کو اڈاپٹ کرنے کو سے منع نہیں کرتا، لیکن ود ان دا ایک فریم ورک ہے، اس لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے ہر قسم کا آپ کلچر اور ٹریڈیشن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ انسانی زندگی کے پوری دنیا میں لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ زبان بولتے ہیں، ڈفرینٹ ڈریسنگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ان کی فوڈ ہیبٹ ہوتی ہے، اسی طرح ان کا رہنے کا اور زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ایک ہو نہیں سکتے، اور انسان کی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ طریقے سے بولتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے رہتے ہیں، بٹ ان کا جو فیتھ ہے وہ اسلام ہے، اور ان کی جو کلیکٹیو سوچ ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. تو اس طرح سے آج کے لیکچر میں ہم نے جو سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، جو کہ ہماری انڈیویجول اور کلیکٹیو جو لائف ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی جو ہم نے سورسز پڑھی وہ ہولی قرآن، سنت اور ٹریڈیشن اینڈ کلچر ویلیوز. انشاءاللہ ہمارے لیکچرز میں ہم سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو.